جب آپ 3 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہو جائے گی، تو وہ کام کیوں کرے گا؟ بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھلا کے لوگوں کو بیکار کریں. جس کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہو، اس کے 6 بچے ہوں، کرائے کا اس کا مکان ہو، اگر وہ شخص ہمارے ادارے میں 3 ٹائم کھانا کھا لیتا ہے تو کم از کم وہ پیسے بچا کر اپنا بجلی کا بل تو بھر لے گا. مانا کہ کچھ فقیر بھی آ جاتے ہوں گے، ہے تو خیر انسان نا. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پیدائش سے موت تک زندگی کے 63 شعبوں میں سرگرم عمل. روزانہ 1000 سے زیادہ دسترخوان، 3 لاکھ افراد کے لیے کھانے کا انتظام. مچھلی کھلا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں. ہم نے روزگار کے لیے جاب بینک بنائی جو آج 20 سال سے ہماری چل رہی ہے. آپ کو چپراسی چاہیے یا سی اے چاہیے، ہم آپ کو دیتے ہیں. $1000 $2000 یہاں تک کہ 20-25 ہزار ڈالر مہینے میں لوگ کما رہے ہیں. سیلانی کا ٹارگٹ ہے 1 کروڑ بچوں کو آئی ٹی پڑھانی ہے اور پاکستان کو ہر سال $100 بلین کما کے دینا ہے. ماہانہ 1.25 لاکھ مریضوں کا مفت علاج. سالانہ 4 لاکھ سے زیادہ طلبہ کے لیے تعلیمی سہولیات. ہر ماہ 700 غریب بچیوں کی شادی کے انتظامات. سیلاب متاثرین کے لیے 200 گھروں کی تعمیر. 1999 میں یہ خیال کیسے آیا اور پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ہمارا جو ادارہ بنا وہ تھی 10 محرم. ہمارے دل میں ایک بات آئی کہ ہم نے اس ادارے میں پیدائش سے لے کر موت تک سارے کام کر دیں. 1.5 بلین روپیز کا یہ خرچہ ہے. خاص طور پہ جو فائنینشیل سائیڈ ہے یہ کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، ترکی میں آفیشلی جو ہے وہ رجسٹر بھی ہے. وہاں ہمارے بینک اکاؤنٹ بھی ہے. ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا کہ مجھے وہاں سے پاؤنڈ نہ آتے ہوں، امریکن ڈالر نہ آتے ہوں. ہم نے اپنے ادارے میں مجھ سمیت احتساب کا معاملہ بہت سخت رکھا ہے. ایسا سخت رکھا ہے کہ لوگ شاید کانپتے ہوں. کتنے پرسنٹ جو آپ کے ڈونرز ہیں کہتے ہیں بس مجھے کچھ نہیں، بس یہ آپ رکھیں اور وہ چلے جاتے ہیں؟ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہمیں چیک نہیں دیتی. بعض اوقات ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے دفتر پہ آ جاؤ گاڑی لے کر. بندہ خدا عبداللہ. مولانا صاحب، یہ بندہ خدا عبداللہ جو ہے آپ کا تو حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، لیکن ریاست کا حق ادا نہیں کر رہا. بہت زیادتی ہے. آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو قوانین ہے اس کو فالو کریں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی مولانا بشیر احمد فاروقی سے خصوصی گفتگو. اس کا کیا نظام بنا رہے ہیں کہ یہ چلتا رہے جب آپ نہ رہیں؟ 50 کے آس پاس ہمارے ٹرسٹ اور بورڈ کے ممبران ہیں پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں. یہ بات بغیر کسی لگی لپٹی کہوں گا، میری روح آج نکل جائے گی نا، اس ادارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا بشیر فاروقی صاحب، یہ بتائیے کہ جب آپ 3 لاکھ لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلا دیں گے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہو جائے گی، ان کو اگر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، تو وہ کام کیوں کرے گا؟ وہ تو یہ تو آپ نے اس سے کام کرنے کا، آدمی کام کرتا ہے کہ اس سے کھانا ملے، وہ کام کرتا ہے اس کے بچوں کا علاج ہو، وہ کام کرتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے. یہ تو سارا آپ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے کام کرنے کا انیشیٹو یہ پھر کدھر جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں، اس وقت جو قیامت خیز مہنگائی ہے، 150 روپے کلو آٹا پہنچ چکا تھا، اب تو کچھ آٹے کے ریٹ کم ہو گئے. 350 پونے 400 روپے کلو خالی دال ہے، چنے کی دال. تو اب اتنی مہنگائی میں آپ ہی دیکھ لیجئے، میں جب نیچے آیا آپ کی بلڈنگ میں تو نیچے جو گارڈ وغیرہ موجود تھے ان کی تنخواہ میکسیمم 30,000 ہو گئی. اس طرح تو نہیں دے سکتے آپ، 35,000 دیں گے. تو اب ذرا بتائیں کہ جس کی تنخواہ 25-30 ہزار روپے ہو، اس کے 6 بچے ہوں، کرائے کا اس کا مکان ہو، آپ بیٹھے ہوئے پورب میں، اس کا گھر ہے پچھم میں، تو اگر وہ شخص ہمارے ادارے میں 3 ٹائم کھانا کھا لیتا ہے تو کم از کم وہ پیسے بچا کر اپنا بجلی کا بل تو بھر لے گا. تو ہمارے پاس اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کسی کو خراب نہیں کر رہے. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہر کام میں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو ایک آکسیجن دے رہے ہیں. سب کچھ ہم سے نہیں ہو سکے گا. 24-25 کروڑ کا ملک ہے، کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک. مگر مولانا صاحب دیکھیں، دنیا بھر میں یہ کام ریاستیں کرتی ہیں، اسٹیٹس کرتی ہیں، خود حکومت کرتی ہے، اور پھر وہ اس بات کا یقینی کرتی ہیں کہ اس آدمی کے پاس ملازمت نہیں ہے یا یہ اپنا نظام پوری طرح سے نہیں چلا سکتا، تو پھر حکومت سپورٹ کرتی ہے.
وہ اس کے علاج اس کو مفت حاصل ہے تو وہ اس کو مفت علاج مل جاتا ہے، اور اگر اس کے پاس نوکری نہیں ہو تو اس کو ایک آنریریم مل جاتا ہے، ایک وظیفہ اس کو اس کے گھر پہ آ جاتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، 3 وقت کھانا کھاتا ہے یا علاج کے لیے اپنے آدمی کو بھیجتا ہے، تو یہ آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑی سہولت ہے، یہ بہت بڑے حقدار کو ملنا چاہیے، یہ اس کو ملنا چاہیے واقعی جو اس کا حق ہو، کیونکہ بہت بڑی سہولت ہے۔ اور کسی ایسے لوگوں کو اگر ملے جو کہ اس کے حقدار نہیں ہیں، مثال کے طور پر کہ وہ بیگرز ہیں، دن میں کہیں فقیر ہیں، اور کھانا آپ اس کو دے دیتے ہیں، تو اس کو چھانتے کیسے ہیں؟ دیکھیے ایک اس کو بات تو چھاننا چاہیے نا آپ کو۔ اس پہ تو دیکھیں، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں لوگوں سے، ہمیں بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھلا کے لوگوں کو بیکار کریں، تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہمارے دسترخوان پہ آ کے دیکھیں، اگر 100 افراد کی قطار ہے مثال کے طور پر، تو اس قطار میں آپ کو تقریباً 80 سے 90% ایسے لوگ ملیں گے جو جاب کر رہے ہیں آج۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جو کام کرتے ہیں اس میں کچھ 19-20 تو ہو جاتا ہے، مانا کہ کچھ فقیر بھی آ جاتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان کو کھانا مل جاتا ہے، اگر فقیر کو مل جاتا ہے تو خیر انسان نا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، ہماری بنیادی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ ہم خالی کھانا نہیں کھلائیں۔ آپ ہمارے ادارے کی کسی برانچ بھی جائیں گے تو ہماری 1008 برانچیں کم و بیش پوائنٹ ہمارے، اکثر جگہ پر لکھا ہوگا کہ آپ کو روزگار چاہیے، آپ کو ہنر مند بننا ہے۔ جب ہم لاکھوں لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، ہنر مند بنا رہے ہیں، ہم ایک کام تو نہیں کر رہے ہیں نا، ہم ان لوگوں کو خراب نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہنر مند بن جاؤ۔ ابھی جو آسان جابس آج کل چل رہی ہیں، پانڈا کی جاب ہے، فوڈ پانڈا کی ہے، یا رائڈرز کی، بائکیا کی، جی ان میں ہم ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو یہ، کیونکہ ان سے ہمارا کولیبریشن ہے، ہم ان کو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کو پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو جناب یہ کھانا یا علاج یا پانی، اچھا پانی کی بات کریں تو ہم 3.5 کروڑ صاف گلاس ہم ہر روز پاکستان میں پہنچا رہے ہیں، کراچی سے لے کر ترکھم بارڈر تک۔ اب اس پانی سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو منرل واٹر مل رہا ہے، اور اس سے بیماریوں کی بہت بڑی توڑ ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے کاموں پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، مگر اس میں تعمیری کام بھی تو ہو رہے ہیں نا صاحب۔ نہیں، بالکل تعمیری جو اس کی بات ہے وہ ہے، لیکن کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے، پچھلے سال آپ نے تقریباً 13 بلین روپیز جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں اس قسم سے۔ 13 بلین بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور اس میں ایک یہ بھی تاثر ہے، اور ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ مچھلی کھلا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں، تو اس سے یہ کہ اس کا پورا ایک نظام بن جائے گا، اور وہ اس میں اس کی شاید کاسٹ بینیفٹ ریشیو اس کا بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں آپ جو 13 بلین کی بات کی نا، اس کو تو آپ ذرا ہمارا آڈٹ کریں نا، تو اس پہ کھانے کے ایک پارٹ ہے۔ بالکل، ہم وہ خوش نصیب ادارہ ہے پاکستان میں جو مونٹیسری پڑھا رہے ہیں، اور آج 600 بچے ہمارے پاس سی اے پڑھ رہے ہیں۔ ہم سی اے سارے کے سارے جو ہے نا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک ادارہ ہے آئی کیپ کا، جی، جو چارٹر اکاؤنٹنٹ جو بن چکے ہیں وہ اس کے امبریلے میں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ان کو ماضی میں ان چارٹر اکاؤنٹنٹس کو پڑھنا تھا، کیا ڈیٹا سائنس پڑھنا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ڈیٹا سائنس کے لیے ہمیں استاد چاہیے، انہوں نے ڈان اخبار میں اس کی ایڈ دی، ٹھیک ہے، تو جناب کوئی بھی ان کے پاس پہنچا نہیں، ہم ہی پہنچے، اور آج ہم 12 بیچ نکال چکے ہیں۔ زبردست، تو بہت ہم زبردست۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ خالی، اچھا آئی ٹی کی پوزیشن دیکھیں، ہم نے الحمدللہ 2014 میں کام شروع کیا آئی ٹی کا، صحیح ہے، آج اس کو 10 سال پورے ہو گئے۔ آپ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اس عمل کو دیکھیں تو آج اللہ کے فضل و کرم سے 2 لاکھ افراد ہم نکال چکے ہیں کم و بیش، جو اس میں سب کام پہ نہیں لگے، لیکن $1,000 $2,000 یہاں تک کہ 25 ہزار ڈالر مہینے میں لوگ کما رہے ہیں، تو یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے علاوہ کسی کو پلمبر بننا ہے، کسی کو مطلب یعنی کہ کوئی بھی کام کرنا ہے، تو ہمارے پاس سارے نظام ہے، تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ تو یہ جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں جو کہ آپ آئی ٹی کے فیلڈس کے اندر دیتے ہیں، یا ووکیشنل ٹریننگ آپ پلمبر بناتے ہیں، الیکٹریشین بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو ان کو جو آپ سرٹیفکیٹس دیتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں دنیا میں؟ ان کو اس کی بیسس پہ جاب مل جاتی ہے، ملک کے اندر مل جاتی ہے، اور ان کی جو ٹریننگ فیسلٹیز ہیں
وہ آپ رن کرتے ہیں؟ جی سر، ہمارے پاس اپنا ان ہاؤس بھی ہے، اور جو ادارے کا دیکھو سیلانی کی پالیسی ہے شروع سے، ہم جو ادارے کا جیسے آپ نے کہا 80 ارب روپے کا ڈونیشن آتا ہے پاکستان میں نا، لیکن یہ آپ نے کم بتایا ہے، زیادہ آتا ہے، اس سے زیادہ آتا ہے۔ جب ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو ہم جب 13 14 15 ارب تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم سے بڑے ادارے بھی تو ہوں گے نا، تو ایسا نہیں 80 نہیں ہے بلکہ بڑھ کر ہے۔ عرض یہ کہ ہم نے کہا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم جیسے سٹی اینڈ گلڈ ان سے ہمارا کولیبریشن ہے، گوگل سے، مائکروسافٹ سے، تو پاکستان میں رہ کر سسکو کی صنعت ہم دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ 10 سال بعد سسکو نے کسی پاکستانی کا انتخاب کیا اپنے ملک میں، یورپ میں بلا کر ایوارڈ دینے کے لیے، اس میں ہمارا نام لیا۔ 10 سال تک پاکستان کو کوئی، دنیا کے لوگ جا رہے تھے ان کے ایوارڈ لینے کے لیے، ہمارا CEO یہاں سے گیا اور اسے وہاں ایوارڈ دیا یورپ جا کر۔ تو جناب اعلیٰ یہ جو ہمارے پاس جو پڑھ کے جاتے ہیں نا، وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایسی اسناد ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاب بھی کر سکتے ہیں اور ملک سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ 1999 میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی آپ نے فاؤنڈیشن رکھی، اس کی ابتدا کی، 25 سال لگے اس میں، 25 سال بعد آج جو ہے، یہ مجھے فرمائیے گا کہ یہ خیال کیسے آیا اور پھر اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ اس میں ماشاءاللہ 11-12 لاکھ لوگوں کو براہ راست کھانا مل رہا ہے، یا ایجوکیشن مل رہی ہے، یا ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹریٹ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ ہیں ایوری ڈے۔ تو اس کا کیسے آپ کو خیال آیا؟ دیکھیں، اس کی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ میمن لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میمن لوگوں میں ایک قدرتی ودیت ہے جی، کہ بچپنی سے ان کے گھروں میں صدقہ خیرات، نظر و نیاز، فاتحہ درود کی صلاح ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے گھر سے ہمیں ملی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ بنا وہ تھی 10 محرم، صحیح، اور 1420 ہجری تھی۔ 25 سال نہیں، 26 سال ہو گئے اس حساب سے ٹھیک، کہ ابھی محرم گزری ہے نا، تو اس اعتبار سے ہم 26 سال کے ہو گئے اسلامی اعتبار سے۔ صحیح، اچھا، ہم نے 2-3 اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت نیتیں کی، انما الاعمال بالنیات۔ کمرا صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ انسان کی سارے کاموں کا مدار اچھی نیت پر ہے۔ ہمارے دل میں ایک بات آئی کہ ہم نے اس ادارے میں پیدائش سے لے کر موت تک سارے کام کر دے۔ دوسرا 10 محرم کا دن تھا۔ تیسرا ہم نے ایک اللہ کے عظیم ولی کا نام خواجہ محمد سیلانی 300 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے نام سے اس ادارے کی جو ہے نا بنیاد رکھی۔ اور چوتھا کام جو کیا ہم نے مسجد نبوی جو تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے قائم کی، ہم نے کہا وہی تقوی ہم کو لینا ہے، اس سنت سے لینا ہے۔ تو 4 بڑے کام نیت کر کے شروع کیا۔ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں دیکھ، ہمارے خان صاحب کی والدہ کا کینسر میں انتقال ہو گیا، انہوں نے شوکت خانہ بنا دیا۔ ایدی صاحب کے ساتھ بھی ایک ایسا حادثہ ہوا تھا، انہوں نے ایدی فنڈ بنا لی۔ بہت سے لوگوں نے حادثات بھی بنائی، ہمارے ساتھ اللہ کا شکر کوئی حادثہ نہیں تھا۔ بس ہمیں ایک درد تھا کہ ہمیں رسول پاک کی امت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ آج بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر میت کو دفنا تک ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ یہ نظام ہر روز، جس کے لیے ظاہر ہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کم از کم 1 بلین 1.5 بلین روپیز کا یہ خرچہ ہے، تو یہ کیسے نظام چل رہا ہوتا ہے؟ میں صرف فائنینشیل سائڈ جو ہے اس کی دیکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ان ایکسیس آف 1 بلین روپیز جو ہے یہ خرچہ ہے ایک، جو کہ ہر روز کا ہے کم از کم۔ تو یہ جو خاص طور پہ جو فائنینشیل سائڈ ہے یہ کیسے چل رہی ہوتی ہے؟ سیلانی اس وقت پاکستان کے بعد امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، ترکی میں آفیشلی جو ہے وہ رجسٹر بھی ہے، وہاں ہمارے بینک اکاؤنٹ بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کمران صاحب ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوتا کہ مجھے وہاں سے پاؤنڈ نہ آتے ہوں، امریکن ڈالر نہ آتے ہوں، یا کینیڈین ڈالر پر ڈے، کوئی دن ناغہ نہیں ہوتا پورے سال میں۔ یہ میں آپ کو پروف دکھ سکتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں چندہ دیتی ہے، ریاست سے ہم نے آج تک روپیہ نہیں لیا، یہاں تک کہ ہمیں ریاست نے آفر بھی کی بعض مقامات پر، ہم نے نہیں لیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگوں کی مدد کریں گے لیکن ہم ریاست سے پیسے نہیں لیں گے۔ ہمیں پوری دنیا چندہ دیتی ہے اور ہمارے پاس پائی کا حساب ہوگا، یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی الحمدللہ رب العالمین 19-20 بات نہیں ہوتی۔ میں اگرچہ اس ادارے کا متولی ہوں لیکن اکاؤنٹ مجھے بھی جو ہے مطلب یعنی کہ مرضی نہیں چلانے دے گا۔ اگر مجھے بھی کوئی کام کرنا ہے نا تو میں نے اپنے اکاؤنٹنٹ کے ماتحت ہو کے کام کرنا ہے۔ تو بس یہ چندہ آتا ہے اور ہم سے تو آپ آڈٹ کراتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کا؟ جی بالکل، ہمارا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے اور بہت ہی بڑے بڑے اداروں سے آڈٹ کراتے ہیں۔
समझे। तो माजी में भी और अब हम तो बिल्कुल जो सबसे टॉप पर है वहाँ जा रहे हैं, समझे, ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत से हमारी जो पॉलिसी है वो है दियानत। हमने अपने इदारे में ये निज़ाम बनाया है कि हम अपने मुलाजिमीन को हर तरह की सहूलियात देंगे, लेकिन अगर वो ज़रा सी भी चोरी पकड़ा गया ना एक रुमाल की चोरी में तो उसको निकाल देंगे। तो ये जो अतियात की सूरत हाल है, या ये कि ये जो भी डोनेशंस आपको मिलते हैं, ये किस तरीके से इसका इतना बड़ा हिस्सा पूरा होता है, जिसमें कि पूरे साल के अंदर आप कोई 14-15 बिलियन रुपीस खर्च कर रहे होते हैं, एवरी डे आप 1 बिलियन रुपीस से ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। तो इसका इनफ्लो बताएं ना, कि वो इनफ्लो, आपने कहा कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से आपको फॉरेन एक्सचेंज में लोग भेज रहे होते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो पूरा इसको चलाने की सबसे बड़ा जो इंजन है वो क्या होता है? हमारी ब्रांचेस हैं, हम 1008 हमारे मकामात हैं सिर्फ पाकिस्तान में, और हमारे हर काउंटर पर जो है जो एक तो वो इंजन है, जो एक वो ब्रांच है जिसमें खाली खाना खिलाया जाता है या पानी पिलाया जाता है, वरना जो हमारी जो ब्रांचें बनी हुई हैं सही है। वहाँ अल्लाह के फजल करम 24 घंटे हमारा ओपन होता है। कभी हमारे मरकज़ पे आ जाए तो अल्लाह के फजल करम से 24 घंटे लोग चंदा दे रहे होते हैं, 24 घंटे आ रहे होते हैं। और हमारा हम आप जैसे अभी आप हमारा ज़रिया बन रहे हैं सही। सोशल मीडिया पर, हम अपने कामों की आगाही करते हैं, लोगों का काम हो जाते हैं। बात अभी इसमें एक ऐसा वाक़या होता है, बीच में एक बच्ची थी, उसका जो है ना मामला था कई लाखों का, उसको जो है ना कैंसर का मसला था। हमने जो उसके लिए एक छोटी सी वाइस भेजी तो एक अमेरिका से खातून आ गई, उसने माशाल्लाह उसका कई बिलियन का मसला था वो हल कर दिया। तो ऐसा है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये कि हमारा जो निज़ाम है वो चंदे पर चलता है और चल ही रहा है। ये बताएं कि ये जो फिर एक और निज़ाम है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, आप लोग शादियां करा रहे होते हैं। जी, जी। हर रोज़ कोई शादी हो रही होती है और हफ्तों में शादी हो रही होती है। ये तो एक सिर्फ शादी का खर्चा जो है ये एक काम नहीं होता, ये दो लोगों को जोड़ना, ये ख़ानदान बनना, ये सारा क्या है? क्या इसमें भी आप होते हैं रिश्ते कराने में? नहीं, इसमें नहीं होते हम, इसमें नहीं होते, इसमें होगा तो फिर हम फंस जाएंगे ना। सही है। फिर में टूट फूट इतनी हो जाती है कि अल्लाह ना करे। हम सिर्फ शादी में बच्चे की मदद, लड़की की मदद करते हैं, लड़की वालों की मदद नहीं करते, सही है। क्योंकि हमने मेयार बनाया है लड़कियों का, ठीक है। मर्दों को नहीं करते। और ये एक और चीज़ आपने शुरू की है कि ज़ाहिर है कि बहुत इन्फ्लेशन है, बेपनाह इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो आपने स्टोर्स बनाए हैं जहाँ पे अबाउट 25% जो है वो आप रिड्यूस्ड प्राइसेस पे आप जो है वो करते हैं। तो ये कैसे मैनेज होता है कि ये भी आप, इसका जो खर्चा होता है या जो इसका जो डेफिसिट है, नुकसान है, वो आप अपने पास से पूरा करते हैं? कैसे ये निज़ाम चलाते हैं? क्योंकि अगर ये अगर नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे खाली है तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर पूरा आप तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, 250 मिलियन पाकिस्तानीज़ को दे सकते हैं। ये कैसे चलता है? नो प्रॉफिट लॉस, ये लॉस है, नो प्रॉफिट नहीं, तो है ही नहीं। प्रॉफिट तो होगा नहीं, हाँ। ज़ाहिर है। हाँ, देखिए हमारे पास जो पैसे आते हैं ना उसकी चंद मद हैं। ज़कात इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती। हमारे पास जो है ना डोनेशन आती है जिसमें कोई कैद नहीं होती है, बस अल्लाह की मखलूक के लिए, तो हम नुकसान उसमें पूरा करते हैं। अच्छा, हमारे स्टोर्स पर भी चंद आइटम होते हैं, यानी कि सिर्फ हाँ, इंसान सही है। नीड, यानी आपको शैम्पू वगैरह नहीं मिलेंगे, वो सही। साबुन वगैरह नहीं मिलेंगे। आटा, चावल, दाल, आज जो चीज़ चीनी। नहीं है, हाँ, तो अच्छा फिर ये है कि हमारे स्टोर्स के बाहर बाज़ लोग आ जाते हैं कि ठीक है हमें यहाँ लगाने दो, हम यहाँ सब्जी बेचेंगे। सही है, कोई दूध वाला जाता है तो हमको तुम बेचो, ताकि वो बाजार से कम बेच रहा हो ना। सही है। तो हम ये हमारे अंदर में नहीं होता, लेकिन ये कि हम उनको फैसिलिटेट कर देते कि चलो भाई तुम सब्जी बेच दो, कोई गोश्त वाला आ गया उसको गोश्त बेच दो, ताकि हमारा जो शोबा है वो सिर्फ ऐसी चीज़ों का है जो ऑक्सीजन है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम। और जो लॉस होता है, अच्छा देखिए हमने रखा हुआ है अपने ऊपर सारे निज़ाम को शरीयत के दायरे में, तो हमारे ऑडिट से एक चेक भी नहीं निकलता जब तक कि शरई एडवाइज़र की इसमें जो है दस्तखत ना हो या उसकी अप्रूवल ना हो कि ये ज़कात से होगा, ये फ़ितरे से होगा, ये कफ़ारे से होगा, ये डोनेशन से होगा, या फिर इंटरेस्ट सूद के पैसे में हम बताते हैं। तो सूद के पैसे हम बग़ैर सवाब के लोगों को कर्ज उतार में देते हैं। अच्छा, जो हम मकानात बनाते हैं वो भी ज़कात से नहीं बनाते। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये ज़रा सा समझाइए कि ज़ाहिर है कि इंटरेस्ट पेमेंट या इंटरेस्ट जो इनकम है वो इस्लाम में उसकी ममानियत है, वो मना है, बिल्कुल है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे डोनेशन भी आते हैं, वो आपसे कहते हैं कि बस ये मेरे इंटरेस्ट के पैसे हैं, जी, जी। ये मैं आपको दे रहा हूँ,
پھر آپ اس کا ایک استعمال آپ نے نکالا ہے کہ جو لوگ جن پہ قرض ہے وہ بھی آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے لون لیے ہوئے ہیں لوگوں سے، ڈیٹ پہ ہیں، تو آپ ان کو ان لوگوں کو وہ دیتے ہیں اور پھر وہ اس سے آف سیٹ کرتے ہیں. تو اس کی جو مذہبی لحاظ سے ہے وہ کوریج ہے. جی ہاں، اصل اسلام میں کوئی شخص سود پر پیسے لے کر، کسی نے سود کے عوض پیسے لیے یا کسی نے کسی مصیبت سے پیسے لے لیے، اب وہ مقروض ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر اگر وہ طاقت نہیں ہوتی تو ہم کو ایسے پیسے نہیں دیتے، ہم جاتے ہیں باقاعدہ سود خور کو بجاتے ہیں، اس سے کچھ معافی منگوا لیتے ہیں. اور ورنہ ایسا جو عام قرض ہوتا ہے تو ہم ان کی باقاعدہ اسکروٹی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا کفالت کی بھی ہے، جن کے شوہر انتقال کر گئے یا معذور ہو گئے یا جیل میں چلے گئے یا منشیات کے عادی ہو گئے یا طلاق دے دی، یا پھر یہ کہ شوہر بھی ہے، خواتین، لیڈیز. ہاں طلاق دی، شوہر نے طلاق دے دی، یا پھر ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر ہیں مگر اتنی کم آمدنی کہ ان کا گزارا ایسے کئی پارٹ ایسے ان کی ہم نے کفالت باندھی ہوئی ہے تاکہ ان کے بچوں کا، یعنی کہ یہ جو راشنز آپ دیتے ہیں یہ وہ ہے. جی راشن نہیں ہوتا خالی اس میں لوگوں کی اسکول کی فیسیں بھی ہوتی ہیں، بچوں کے الیکٹریسٹی کے پیسے ہوتے ہیں، گھر کا کرایہ ہوتا ہے. یہ ایک کفالت کا نظام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم نے فالو کیا اس میں. اور یہ نظام ہمارا تقریباً 18-19 سال پرانا نظام ہے. اس میں اب تک نہ جانے کتنی لاکھوں فیملیاں ٹرن ہو چکی ہیں. ایسا نہیں کہ ہمیشہ باندھ کر رکھتے ہیں، پھر ان کے لوگوں کو جو دیکھیں گے اچھی حالت میں آ گئے تو ان کو پھر ہم روزگار کرا دیتے ہیں یا ان کے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، نہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کو کام پر لگوا دیتے ہیں. یہ ہماری خواہش یہ نہیں ہوتی. ہم نے رسول پاک کو فالو کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شخص آیا مانگنے کے لیے، حالانکہ وہ سب کچھ دے سکتے تھے مگر آپ نے اس سے گھر سے چیزیں منگوائیں، نیلام کیا، اسے کام پہ لگایا. تو ہماری اول ترجیح یہ ہے، کھانا کھلاتے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، مگر ہماری تمنا یہ کہ کوئی آدمی ہاتھ نہیں پھیلائے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں ہم کتنے کامیاب ہیں کتنے کامیاب نہیں ہیں، لیکن ہم نے روزگار کے لیے جاب بینک بنائی جو آج 20 سال سے ہماری چل رہی ہے. آپ کو چپراسی چاہیے یا CA چاہیے، ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ آپ 4,400,000 لوگوں کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، بچوں کی اور بچیوں کی. اس کو تھوڑا ڈیوائڈ کر کے مجھے بتائیں کہ 100% فری، 100%. نہیں ایسا نہیں. جی بتائیے. ہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک شعبہ ہے بچوں کو ناظرہ، حفظ اور درس نظامی. صحیح. یہ سارا کا سارا فری ہے. اوکے. اس شعبے تقریباً اس وقت ریلیجیس ایجوکیشن فری ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مونٹیسری سے لے کر جو ہے میٹرک تک. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے کیمپسوں میں کسی کے کہیں 3,000 فیس ہے، کہیں اس سے کم ہے علاقے وائز. اس کے بعد ہم IT پڑھا رہے ہیں. صحیح. IT میں ہمارے پاس ہر بچے سے ہم 1,000 روپے لیتے ہیں مینٹیننس، کیونکہ اس کی تو کاسٹ بہت بڑی ہے نا، بہت ہے. تو ان سے لیتے ہیں. اچھا جو آن لائن ہے ان سے ہمارے آدھی پیسے ہوتے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ والوں سے بھی پیسے لیتے ہیں. اور جو ہمارے پاس اسکالرشپ پر ہیں، جیسے آج 600 بچے ہمارے پاس جو CA کر رہے ہیں، جو سارے کے سارے آن لائن پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کو اسکالرشپ کے حساب سے کم پیسے لے جاتے ہیں. لیکن ہم نظام چلانے کے لیے فیسیں لیتے ہیں. صحیح ہے. اگر ہم صرف اسلامک سرکل ہے نا جس میں حفظ ناظرہ اور درس نظامی یہ فری ہے، باقی کوئی فری نہیں ہے. رائٹ. تو یہ جو آپ فیس لیتے ہیں تو یہ نو لاس نو پروفٹ بیس پر ہے یا یہ اس میں کیا لاس ہے؟ پروفٹ تو سوال ہی نہیں نا. جی. جو ہمارے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. لیکن ہمارے پاس جو ایسا پیسہ آتا ہے نا جس کا جو ہوتے ہیں ڈونیشن کے نام سے، صحیح ہے، اس میں ہم شرعی طور پر آزاد ہیں. ٹھیک ہے. ہم وہ آپ کے بچے کو پڑھا سکتے ہیں، اس میں صحیح کسی کو پڑھا سکتے ہیں، صحیح. کیونکہ وہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح ہے. وہ پیسہ ہے جس کو کہتے ہیں ہم ڈونیشن. رائٹ. اچھا یہ جو ٹریٹمنٹ اور میڈیکل کیئر ہے یہ جس میں تقریباً 1,00,000 لوگوں کو ہر روز کچھ نہ کچھ ان کو سپورٹ ملتی ہے، یہ کیسے چلتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے 2 راستے نکالے. ایک تو یہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا مسئلہ ہے، جس کا ہم نے کراچی کے اکثر اسپتال اپنے پینل پہ لیے ہوئے ہیں، اور ان اسپتالوں میں جو ہے جو مریض کو بھیجتے ہیں نا، تو اگر خدا نہ خواستہ اس کا خرچہ ₹1,00,000 کا ہے تو ہم اسے ڈیمانڈ کرتے ہیں بھائی آدھا ہم دے دیتے ہیں، آدھا آپ دے دیں. کوئی ہمیں 4 دے دیتا ہے، کوئی 8 دیتا ہے، کوئی بالکل نہیں دے سکتا تو فری کر دیتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم ان سے بھی پیسے لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کچھ بھی کر لیں ہمارا نظام نہیں چل سکتا بغیر پیسے سے. تو جناب ہم 100% نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جو اخراجات ہیں نا
اچھا ہم اور چیزوں میں پیسے جیسے ہم رکشہ دیتے ہیں، موٹر سائیکل دیتے ہیں، لیپ ٹاپ دیتے ہیں، وہ قسطوں پہ دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ صحیح. رکشہ ہمارے سے لیں گے نا تو رکشے کی قیمت بنتی ہے 5.25 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. ہم ان کو صرف 25,000 روپے ان سے لے لیتے ہیں صحیح. اور پھر ان کو پوری رقم آتی ہے صرف 100-2 لاکھ. 2-2.5 لاکھ روپے جو لاس کرتے ہیں وہ زکات سے کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہمارا رکشہ جو ہے بازار 5.25 لاکھ روپے کا ہم خریدتے ہیں سمجھ لو، اور لوگوں کو دے رہے ہیں 2.25 لاکھ، اور وہ 2.25 لاکھ آئیں گے کب؟ تقریباً 1.5 سال میں آئیں گے. بہت زبردست. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. یہ کہ ہم لاس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں لاس زکات سے کرنے کا ہوتا ہے وہاں زکات سے کرتے ہیں، جہاں ڈونیشن سے کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے غریبوں کا جہاں زکات چلتی ہے. صحیح. جو تعلیم کا شعبہ ہے نا اس میں زکات نہیں چلے گی. چلے گی. صحیح. وہاں پھر ہم جو ہے نا وہاں بڑے سے بڑے آدمی کا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اس وقت کون سی یونیورسٹی ایسی جس کا بچہ ہمارے پاس نہیں پڑھ رہا؟ ہر یونیورسٹی کا بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے، ہم سے IT پڑھ رہا ہے. تو اب ان سے ہم ان کو زکات سے ہم کچھ نہیں کر ہاں. سکتے. اب یہ جو IT کا شعبہ ہے اس میں آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے AI کے کورسز کرا رہے ہیں، میٹا ورکس کے کرا رہے ہیں، ڈیٹا سائنس کے کرا رہے ہیں، اور ایٹ ٹائمز ایک وقت میں تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ایکسپینسو ایجوکیشن ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے لیے فیکلٹی کہاں سے آتی ہے، یہ ٹیچرز کون ہیں، اور کیونکہ یہ تو بہت ہی ساٹ آفٹر جاب ہے، بہت سمجھدار لوگ ہیں، یہ ان کو پے وغیرہ آپ کیسے ہاں کرتے یہ ہیں؟ بڑا اچھا ہوا آپ نے بہت آخری سوال کیا. یہ دیکھیے ہم نے 2014 میں جو ہے یہ کام شروع کیا تھا. پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے سر ضیاء خان، انہیں تقریباً مائکروسافٹ بل گیٹ کے ادارے نے 8 سال تک ایوارڈ دیا ہر سال. سمجھیے ہم نے ان کا پکڑ لیا کہ بھئی آپ کو ہمارا ہیڈ بننا ہے، اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارے ہیڈ ہیں. پھر وہ ہمیں ٹیچرز بھی فراہم کریں. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے ٹیچر آج ہمارے پڑھا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہی پڑھے ہوئے، سر ضیاء کے پڑھے ہوئے، پھر ہمارے پڑھے ہوئے. تو اس طرح ہم الحمدللہ ٹارگیٹ تو ہمارا ہے 1 کروڑ بچوں کو پڑھانے کا. سیلانی کا ٹارگیٹ ہے 1 کروڑ بچوں کو پڑھانا، IT پڑھانی ہے، اور پاکستان کو ہر سال $100 بلین کما کے دینا ہے، یعنی ریونیو لانا ہے. تو یہ اگر کوئی کہے کہ یار تم کیسی باتیں کرتے ہو، بڑے بڑے لوگوں نے ہماری اس بات کو غلط ثابت نہیں کیا کہ یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ کام بڑا دیانت سے کیا. اور آج 10 سال میں ہماری کامیابی کی علامت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ہے کہ پچھلے صدر پاکستان نے پورے پاکستان کو دیکھا کہ کون IT میں پائنیئر ہے، انہوں نے ہمیں چوائس کیا اور ہمارے ساتھ 5 سال چلے. اس کے علاوہ گورنر صاحب نے ابھی جو جتنا کام کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، نیول کو ہم پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، کاکول میں ہم پڑھا رہے ہیں، اسی طرح رینجرز کو ہم پڑھا رہے ہیں. اچھا نیول میں، کاکول میں یہاں کوئی فیس نہیں لیتے ہم، یہاں سارے کا سارا خرچہ ہمارا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ کاکول میں جب ہم پڑھا رہے ہیں تو آخر وہ انہوں نے ہمیں چھل نہیں کیا ہوگا نا کہ کیا پڑھا رہے. تو الحمدللہ اس طرح اللہ نے ہماری عزت بہت بڑی کر دی ہے کہ آج جو ہمارے عسکری ادارے ہیں انہوں نے ہمیں اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ اس میں اگر آپ پروفٹ نہیں لیتے، اگر اس میں کسی قسم کا بھی بہت چھوٹا بھی پروفٹ نہیں لیتے، اور ایک حد ہوتی ہے نا چیریٹی اور ڈونیشن کس حد تک آئیں گے، اور آپ کو گروتھ چاہیے، گروتھ آئی ہے 25 سال میں، ظاہر ہے کہاں سے کہاں یہ سارا نظام پہنچا ہے، لیکن فردر گروتھ کے لیے کیا ماڈل ہے، کیسے یہ آئے گا؟ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نئے سافٹ ویئر ڈیولپر کو اپنی لینڈ پر، ہماری جگہوں پر ہم آفر کرنے جا رہے ہیں اور کرنا شروع کر دی. اب اس طرح ہمیں ٹھیک ٹھاک کرایہ بھی آئے گا انشاءاللہ. ہم کمپنیوں کو جو پاکستان کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اب اتنی جگہیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جس میں الحمدللہ ہم بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ایپل تک کو بلا سکتے ہیں، مائکروسافٹ کو. کہاں سے آ رہی ہے یہ زمین آپ کے پاس؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. ایک زمین تو ماشاءاللہ ابھی ہمیں دی ہے ہمارے عارف حبیب صاحب نیا نازآباد میں، 6,500 کی زمین ہمیں دی ہے، اور وہاں ماشاءاللہ ہم نے 14 اگست کو اس کا اسٹون سیریمنی کی ہے، اور اگلے سال 14 اگست تک اس کے داخلے شروع کر دیں گے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہی IT بھی ہوگا. اچھا ہم اس طرح ہے نا، ہم اب سافٹ ویئر ڈیولپر جو ہے نا ان کو اپنی لینڈ پر لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کرائے کو بھی اور ہمیں حاصل ہو. اور ساتھ ساتھ دیکھیں یہ تو قانون خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کمثل الحب، تم ہماری راہ میں اگر ایک دانہ دو گے نا تو انبتت 7 سنابلا، اسے 7 شاخیں نکلیں گی نا، اور ہر شاخ میں میت و حبہ 100 دانے ہوں گے. تو یہ تو بھول جائے کہ چیریٹی ختم نہیں ہو سکتی، بڑھتی رہے گی. تو آپ یہ تو بھول جائے کہ ہمیں زندگی میں کوئی ٹینشن آئے گا نہیں، اس لیے نہیں آئے گی کہ ہم کام کریں قبر و حشر کے لیے. مولانا صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ الحمدللہ
جو پاکستان میں جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں بہت زبردست کام کر رہی ہے سیلانی، لیکن اور بھی بڑے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں. عالمگیر کام کر رہا ہے، ایدی فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، قوت کام انڈس کر رہا ہے، ہے، انڈس قوت ہے. ہاسپٹل، سب بہت بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ اب جب آپ اس فیلڈ میں آئے اور جب آئے، اس سے پہلے پاکستان میں نام ہوتا تھا ایدی فاؤنڈیشن. ایک ایدی جو ادارہ رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت زبردست ادارہ رہا ہے، بہت زبردست نے کام کیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ کام شروع کیا اور اب وہ مجھے بتائیں وہ غلطیاں جو کہ ایدھی سے ہوئی یا ایدھی فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوئی ہیں، اس سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک سامنے نقشہ بھی ہے کہ یہ ادارے نے یہ کیا، باقی تو کام کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایدھی کا کام پہلے کے مقابلے میں کچھ کم ہوا ہے. اور بہرحال ہر ادارے کے حوالے سے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، سوال ہو سکتے ہیں، ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، کوئسچن ہو سکتے ہیں، مگر کیا آپ سیکھ بھی رہے ہیں اپنے آپ سے بھی اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی؟ روز سیکھ رہے ہیں. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ادارے میں جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ہمارے، ایک تو اسلامی بینکوں میں رکھے ہیں اور سب کے سب اس میں کرنٹ رکھے ہیں، یعنی کہ ہم اسلامی بینک سے بھی سود والا پیسہ نہیں لیتے. ایک تو ہم نے اپنے آپ کو سود سے کیوں نہیں لیتے سر؟ وہ تو صاف ستھرا پیسہ ہے، تو اس میں آپ کو بڑھ کے مل جائے گا. وہ کہیں انویسٹ کر رہے ہیں نا، اس انویسٹ سے منافع ہو رہا ہے، وہ آپ کو دیں گے تو آپ رکھیں گے تو آپ کو اس میں زیادہ ہم بہتر اس بات کو حلال جانتے ہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اتقوا من موازی تہمہ. ہم سے ہمارے ڈونر کہتے ہیں کہ آپ پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھ کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو ہم نے اس خوف سے یہ کام ترک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز یہ سیکھی ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے ادارے میں مجھ سمیت، میرے تمام ٹرسٹی سمیت اور تمام اسٹاف سمیت احتساب کا معاملہ بہت سخت رکھا ہے. ایسا سخت رکھا ہے کہ لوگ شاید کانپتے ہوں. ہمارے پاس 7 لاکھ کا آدمی بھی ہوگا وہ کانپ رہا ہوگا کہ میں جو ہے کسی طرح سے بھی غلطی کروں گا تو میں گیا. تیسری بات یہ کہ ہم نے ادارے کے اندر جو ہے نا ہر طرح کے تحفے طائف زیرو کر دیے. یعنی اگر دنیا کا بڑے سے بڑا تحفہ بھی اگر کوئی دے نا، مجھے ہی دے یا میرے ادارے کسی کو دے، ہم کو اس کو ہمارا توشہ خانہ کا معاملہ نظام تھوڑا چینج ہے. تو ہم نے اس معاملے کو جو ماضی میں لوگوں نے کی، خدا نخواستہ کسی سے ہوا ہوگا وہ تو ہوا، لیکن ہم نے اصل پکڑا ہوا ہے من یطیع اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما، کہ جو اللہ اور اس کی رسول کی اتباع کرے گا ساری عزتوں کے تاج گویا اس کے سر پر پہنا دیے جائیں گے. تو ہم نے سوچا کہ تاج پہننا ہے نا تو بس اتباع کرو اللہ اور اس کے رسول کی. تو یہ جو لوگ آتے ہیں سب سے زیادہ، تو ان کا پہلا تو یہ جو آپ کے ڈونرز ہیں ان کی پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ 100% ایمانداری سے آنیسٹلی جو ان کا ڈونیشن ہے وہ خرچ ہو جائے. اور جو بھی ایک پڑھا لکھا ڈونر ہوگا جو سمجھتا ہے، وہ ان کو سسٹم چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ایماندار ہیں، لیکن آپ مجھے سسٹم سے ثابت کریں کہ آپ ایماندار ہیں. تو آپ نے بتایا کہ آپ بہت زبردست آڈٹ کراتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے یہ ہے. لیکن کوئی آپ سے کہے کہ نہیں میں آپ کی بات میں تو یقین کرتا ہوں کہ آپ ایماندار، آپ کہہ رہے ہیں، مگر مجھے ثابت کریں کہ آپ ایمانداری کے سسٹمز پہ چل رہے ہیں. مجھے یہ بتایا کبھی آپ نے بھی چندہ دیا ہے آج تک؟ تو آپ کو رسید ملی ہوگی نا. جی، رسید پہ لکھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی ڈونیشن 15,000 روپے سے ہے یا اس سے زیادہ ہے نا، تو آپ اس سے ہم سے اس کی رپورٹ لے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ 15,000 روپے کہاں خرچ کیے. ایک ایک آدمی کا نام ہوگا موبائل نمبر کے ساتھ. اوکے، کہ ہم سو نے ہر ڈونر کو جس کے نے 15,000 سے زیادہ ڈونیٹ کیا ہے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ میرے جو ہے 20,000 یہ کدھر گئے. بالکل پوچھ سکتا ہے. اور اس کو اس کی جو ہے نا رپورٹ بھی جو میں کہتا ہوں رپورٹ چاہیے. بعض اوقات لوگ اپنا نام بھی نہیں بتاتے نا، موبائل نمبر نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے ہیں. اور جو کہتے ہیں ہمیں رپورٹ چاہیے تو ہم کو رپورٹ دیتے ہیں. تو اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ہر چیز جو ہے نا ہم تو کتنے پرسنٹ لوگ ہیں مولانا صاحب جو آپ کے پاس آتے ہیں، جو آپ کے ڈونرز ہیں، جو کہتے ہیں بس مجھے کچھ نہیں، بس یہ آپ رکھیں اور وہ چلے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 50% ہوں گے. 50% ایسے ہیں، بالکل. واکنگ والے جتنے بھی ہیں وہ بہت سے لوگ تو ڈرتے بھی ہیں انکم ٹیکس وغیرہ سے، وہ تو نام بھی نہیں. یہ آپ نے اچھا کہا، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو ڈونرز ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت کماتے ہیں، بہت ان کی پروفٹس ہیں، ان کی بڑی آمدن ہے، وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں، لیکن وہ ٹیکس ویکس کے چکر میں نہیں پڑتے. وہ بولتے ہیں کہ بھائی کہ وہ ہمیں ٹیکس کے نظام پہ نہیں ہے. یہ مولانا صاحب آپ یہ لے لیں، جو ٹیکس والا لے جائے گا وہ پتہ نہیں کیا کرے گا، لیکن آپ اس کو خرچ کر دیں،
ایسے کتنے لوگ ہیں مولانا صاحب؟ سر میں نے کہا نا کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہمیں چیک نہیں دیتی، چیک نہیں دیتی چیک نہیں دے گی صاحب. ان کو، اور وہ کیش دیتے ہیں، یا بعض اوقات ہمیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے دفتر پہ آ جاؤ گاڑی لے کر، صحیح. بینک کی گاڑی لے کے جانا پڑتی ہے، تو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو شو کریں. صحیح. تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، کیونکہ ان کا ڈونیشن بڑا ہوتا ہے نا، جن کا ڈونیشن لاکھوں کروڑوں کا ہوگا وہ کہاں بتائے گا میرا نام، ہاں ہاں. تو پھر وہ رسید بھی ان کو ملے گی ان نون بس، صحیح. بندہ خدا عبداللہ. ہاں. تو مگر مولانا صاحب یہ بندہ خدا عبداللہ جو ہے وہ آپ کا تو حق ادا کر رہا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، لیکن ریاست کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا، ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ دیکھیے بہت زیادتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس ریاست میں آپ کو رکھا ہے، آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو قوانین ہے اس کو فالو کریں. اسلام تو یہ کہتا ہے آپ کے جیب میں اگر لائسنس نہیں ہے تو موٹر سائیکل بھی نہیں چلاؤ گے تو گناہ گار ہوگے. اس میں قصور کچھ دونوں طرف ہے. ریاست کے جو ذمہ داران ہیں وہ دیانت پر آ جائیں گے نا تو پوری قوم دیانت پہ آ جائے گی، کیونکہ دیانت چلتی اوپر سے. لیکن یہ لوگ جو ریاست کو ادائیگی نہیں کرتے یا اس کے اپنے ٹیکس پیمنٹس نہیں کرتے یا اپنا وہ نہیں کرتے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ وجہ ہے کہ ریاست اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرے گی، یا یہ کہ دوسری وجہ کیونکہ ان کو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو دے دوں کیونکہ یہ آپ کا نظام اس سے بہت اچھا ہوگا، میرا خرچ بھی ہو جائے گا اور میں کم از کم مذہبی لحاظ سے تو فری ہو گیا یہ کرنے کو. لیکن آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی وہاں بھی دو، یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں دیتا تو نہ دے، کیا یہ ریاست نے کرنے کیا ہے، سب کھا جائیں گے پی جائیں گے. یہ میں نہیں کہوں گا بھائی، میں ریاست کا آدمی ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا. البتہ ہمارے چیریٹی باکس میں آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ ایک شہر فیصل آباد سے کم و بیش مہینے کے 1.25 کروڑ نکلتے ہیں چیریٹی باکسوں سے، جو ہم ڈبے رکھے ہوئے نا. صحیح ہے. تو اب یار یہ 1.25 کروڑ اس پہ 10 روپئے کو ڈال رہا ہے، صحیح. 5 بھی ڈال رہا ہے، تو اب ایک مہینے میں تقریباً 1.25 کروڑ خالی چیریٹی باکس سے نکل رہے ہوں، تو لوگوں نے وہاں تو کوئی رسید ہی نہیں ہے نا. تو ایسا بہت کچھ ہے، مگر جو ریاست کی باتیں ہیں وہ آپ کریں، مجھ سے مت کروائے. صحیح ہے، مگر یہ کہ وہ بہتر ہو جائے تو وہ وہاں بھی لوگ جائیں گے نا، دیں گے، پیسے دیں گے. اب اور اپنے جو ان کو ٹیکسز دینے ہیں وہ تو بہرحال ان کو دینے ہیں. ماضی میں ہمارے وطن کے بہت قوانین مضبوط تھے نا. آج بھی وہ وقت آ جائے گا تو ایسا ہو جائے گا. ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ ایسا رہے گا. ہمارا تو اس نے دن ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی حالت اچھے ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور پروگرام ہے آپ کا کہ آپ انٹرسٹ فری لونز دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ کیا چیز، آپ نے ہر چیز کرنی ہے کہ آپ نے آئی ٹی اسکول بھی چلانا ہے، آپ نے پرائمری اسکول بھی چلانا ہے، آپ نے دسترخوان بھی چلانا ہے، آپ نے کلینک بھی چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ دفن کا بھی انتظام کرنا ہے، آپ نے شادی بھی کرانی ہے، تو آپ نے بینک بھی چلانا ہے. یہ جو آپ انٹرسٹ فری لون دیتے ہیں. سر ایک آدمی روزگار کمانا چاہتا ہے اور اس کو اگر ہم روزگار کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ دے دیتے ہیں اور اس سے پورے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پیسے نہیں دیتا اس کے گھر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 گواہ بھی لیتے ہیں اس سے، اور گواہ بھی ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جو اچھے صاحب حیثیت ہوں. تو اگر ہم یہ کام نہ کریں تو اس کام میں برائی کیا ہے؟ اور جہاں تک ایک جو بنیادی بات ہے نا، جو آپ پہلی بار عرض کر چکا ہوں کہ قدرتی ایک ساری باتیں قدرتی ہو رہی ہیں. اچھا، اس کی سیڈ منی بھی ڈونیشن سے آتی ہے؟ بالکل سر، ڈونیشن. اچھا، ہم لوگوں سے اس طرح کے پیسے مانگتے منہ سے، دیکھیں مانگنے کا ہم تو پورا سال کرتا ہوں میں. صحیح. کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے چندہ خالی ہوا سے نہیں آ رہا. میں نے آپ کو بھی جاتے تھے کہنا مجھے کچھ چندہ دیں، آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. ہم جب لوگوں پر یہاں پر جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار کیوں نہ لگائیں؟ تو روزگار تو لگوانا یہ تو رسول پاک کی سنت ہے، یہ ہم کر رہے ہوتے. یہ بتائیں کہ اس کا رسپانس کیسا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی جی جی. کیونکہ یہ آپ کام کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں نا، کہ آپ کوئی کام کریں گے، یہ آئی تھنک یہی طریقہ کام کے. تو یہ تو بہت زبردست چیز ہے. تو اوور آل اب تک کا اس کا آپ کا رسپانس کیا ہے؟ اور کیونکہ اگر وہ کام کر رہا ہے اور وہ اس کا سسٹم چل جاتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں یہ جو اخوت کا ادارہ ہے نا ڈاکٹر انور ثاقب، جی 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 جی، یہ میرے بہت ہمارے پارٹنر بھی ہیں. بالکل. اچھا. اور میری ان سے بڑی گہری دوستی ہے. میں نے اپنی ٹیم کو 1 مہینے کے لیے لاہور بھیج دیا ان کے پاس. ٹھیک ہے. اخوت میں نا ان کے پاس انہوں نے تقریباً اب تک 150 ارب لوگوں کو تک نکال دی. 150 ارب کام کر چکا ہے یہ. تو جناب والا
150 ارب روپے یعنی کہ بانٹ چکے ہیں. ہاں مطلب آتے جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے کام کیا نا اس کو ہم نے کیچ کرنا تھا, اور پھر اب ہم نے وہی انداز تو نہیں اپنایا, مگر ہم اس کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر پیسے واپس آ جاتے ہیں. پھر ہم نے رکھا سلسلہ سونے کا کہ آپ سونا گروی دے دیں, صحیح ہے, اور پھر واپس تو وہ ٹھیک ہے, وہ سیکیورٹی آپ لے لیتے ہیں. بعض جگہ ہم نے یہ بھی کیا کہ لوگوں نے اپنے گھر کی وہ فائل دے دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو سونا گروی والا سلسلہ ہم نے کیا ہے, وہ بھی ہم آج بھی کر رہے ہیں. صحیح ہے. آپ کو لوگوں کو خودکشی سے بچانا ہے, لوگوں کو چوری ڈکے سے بچانا ہے, اس کے لیے آپ کو معاشرے اچھا آپ کے پاس جو پیسہ آ رہا ہے نا وہ مخلوق کے لیے آ رہا ہے. سیلانی کے پاس اگر 4-5 ہزار آدمی کام کر رہا ہے, ان کو چلانا بھی ہے, اور جو انسانوں کا ڈرائیور آ رہا ہے ان میں جو بس میں ہے وہ کر. جس میں نے کہا نا ہمارے پاس پہلے اولڈ سٹیزن ہاؤس نہیں تھا, ہم شیڈ فاؤنڈیشن سے سارے لوگوں کو وہاں بھیجا کرتے تھے. یتیم خانہ نہیں تھا, اب ہم نے اولڈ سٹیزن ہاؤس بھی بنا لیا, یتیم خانہ بنا لیا, اب ہم اپنے ان ہاؤس کر رہے ہیں. تو اس طرح بہت سارے کام ہم لوگ خود. اچھا انڈس سے ہمارا ویسے گہرا تعلق ہے, ہم لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. انڈس ہاسپٹل جی, ایدی صاحب ہوں, چھیپا صاحب ہوں, یہ المصطفیٰ حنیف طیب صاحب کو, جن اداروں سے بھی ہم کو کام لینا تھا ہم چلے جاتے ہیں. ہم نے کبھی شرم آری نہیں کی, یہاں تک کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مولانا آپ نے کیا یہ جتنے بھی جو چیریٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایک نیٹ ورکنگ کی ہے. بالکل, جہاں پہ جس کی ضرورت ہو اس کو ادھر بھیج دیا, اور جہاں پر ان کو ضرورت ہو وہ آپ کے ساتھ کر لیا. تو یہ کہ آپ نے نیٹ ورکنگ سر میں وہ کام بھی کیے جو کوئی نہیں کرتا. انصار بنی صاحب, جی جی, اب ہمارے پاس بعض اوقات ایسے کیسے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ گیا افریقہ, کوئی پتہ نہیں چل رہا. اچھا, تو ہم نے ان سے مدد لی کہ یار اس کو, تو انہوں نے ماشاء اللہ ڈھونڈ کے نکال دیا کہ وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. اچھا, تو ہم نے کبھی بھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا, ہم نے یہ سوچا کہ اس کا کام ہونا چاہیے. صحیح ہے, تو اسی وجہ سے لوگ ہم پر اعتماد. اچھا دیکھیں دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, صحیح ہے, قلب اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ نہیں رہتا. صحیح ہے. اگر آپ کہتے ہیں لوگ ہم کو پیسے کیوں دیتے ہیں, بھائی ہمیں لوگ پیسے نہیں دیتے بھائی, لوگوں کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا ہے ہماری طرف. اور ہم سے بڑے بجٹ والے ادارے, خالی سیلانی 13 ارب, ہم سے بڑے والے ادارے کراچی پاکستان میں موجود ہیں نا, تو بھائی ان کو بھی تو پیسے آ ہی رہے ہیں نا. سب آ رہے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ریاست سے پیسے لیتے, ہم ریاست سے پیسے نہیں لیتے. اور مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے, اس کو کھانے کا مسئلہ ہے, اسے راشن کا مسئلہ ہے, اسے علاج کا مسئلہ ہے, اسے تعلیم کا مسئلہ ہے, اسے شادی کا مسئلہ ہے, اسے پیسے چاہیے کاروبار کرنے کا مسئلہ ہے, اسے آئی ٹی کی ایجوکیشن کا مسئلہ چاہیے, یا تو وہ سیلانی کے ڈور پہ آ کے ناک کر سکتا ہے. سر آپ ایک بات بھول گئے, کسی پر جن چڑھ گیا ہو, کسی پر جادو ہو گیا ہو, تو وہ کہاں جائے, وہ بھی سلا جاتا ہے. اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ اس کا سلا نہیں ہوتا علاج, چاہے جن چڑھ گیا ہو, چاہے جادو ہو گیا ہو, کوئی نظر, وہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ کام بھی نہیں چھوڑا ہم نے. بہت زبردست. اچھا یہ بتائیے گا, کام یہ بہت بڑا ہے, اس میں اور گروتھ دے گا, بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا کام ہے. اس میں دیکھیں 10-11 لاکھ لوگوں کا روزانہ کسی کی تعلیم ہو رہی ہے, تو کسی کے علاج ہو رہا ہے, تو کسی کو کھانا مل رہا ہے, تو کسی کی شادی ہو رہی ہے, تو کسی کے یہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی, لیبس ویبس بھی ماشاءاللہ چل رہی ہے. جی سر, 600 بچے اس وقت ہمارے پاس کم و بیش وہ ہیں جن کو ہم خون کا انتقال کرتے ہیں, تھیلیسیمیا کا. اچھا تھیلیسیمیا کا بھی جو یہ ہمارا اسپتال ہے نا, وہ پورے پاکستان سے بالکل منفرد ہے. ہاسپٹل کا کام ہوتا ہے خالی مرض کا علاج کرنا, لیکن ہمارے پاس پاکستان میں اس مرض کے مریض جو نا اکثر غریب لوگ ہیں. کہ مالدار گھر میں جب بچے ماں کے پیٹ میں جو امید بن جاتی ہے نا, تو اس کے بار بار ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن غریبوں کیا کوئی ٹیسٹ کا تصور نہیں ہوتا. تو نہ صرف ان کو یہ انتقال خونی مدد کر رہے ہوتے, بلکہ ان کے راشن باندھنا, ان کا روزانہ آنے جانے کا کرایہ دینا, اور اس سے بڑھ کے خوبی یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ہربل آئٹم آ چکے ہیں اللہ کی عطا سے, کہ ہم کتنے بچوں کو تھیلیسیمیا کے مرض سے نکال چکے ہیں, اب انتقال خون کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی یہ ریکارڈ کیور ہو گیا ہے, مطلب مکمل علاج ہو گیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہربل طریقے سے ان لوگوں کا, ان کا یہ علاج نہیں ہوا, یہ قدرتی انعام ہے. دیکھیں علاج تو اس کا ہے ہی نہیں, یہی میں کہہ رہا ہوں. اسی لیے تو علاج ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو بڑوں کی نظر رحمت ہے ہمارے اوپر, ان کے صدقے یہ کام یہ ہوا کہ ہم وہ خوش نصیب ادارہ ہیں. کبھی آپ ہمارے سینٹر پہ آ کے دیکھیں جو اس کا مرد کلینک ہے, تو وہاں دیکھیں کتنے بچے فارغ ہوئے, اب کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی.
یعنی یہ ریکارڈ ہے پاکستان میں، اور ہم اس پر اور کر رہے ہیں. اور آج دیکھیں نادرا نے ہمیں گلے لگایا ہے. نادرا میں اگر آج آپ شناختی کارڈ کے لیے جائیں گے تو آپ کو سیلانی کے پاس اپنا ٹیسٹ دینا پڑے گا، اور یہ کراچی میں شروع ہو چکا، انشاءاللہ پورے پاکستان ہوگا، اور یہ صرف سیلانی پر آ رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ نے بڑے بڑے کام کروائے. بے شک. یہ فرمائیں کہ اس کا کیا نظام بنا رہے ہیں کہ جو یہ چلتا رہے، جب آپ نہ رہیں، ہر ایک نے چلا جانا ہے، آپ نہ رہیں، تو اس کے بعد یہ نظام آپ سے بہتر چلے اور چلتا رہے، اس کا کیا انتظام کیا ہے آپ نے؟ 150 کے آس پاس ہمارے ٹرسٹ اور بورڈ کے ممبران ہیں، پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں. تو میں تو الحمدللہ اس بات پہ ہوپ فل ہوں، یہ بات بغیر کسی لگی لپٹی کہوں گا، میری روح آج نکل جائے گی نا، اس ادارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس قدر الحمدللہ مربوط نظام، کیونکہ ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ قیامت تک ادارہ رہے گا. اس لیے بشیر کے مر جانے کے بعد یہ ادارے میں کمی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ سسٹم ہے نا، زندہ ہے. جب میں اس ادارے کا متولی ہوتے ہوئے اپنی بات لوگوں کو منوا نہیں سکتا، اپنے ملازمین کو، جیسے مجھے آڈٹ میں کوئی بات بنوانی ہے تو نہیں بنا سکتا، شرعی ایڈوائزر میری بات کو ڈیلیٹ کر دے گا کہ یہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. ایسا کیا ہے لوگوں نے. تو جب ہم نے نظام کو عزت دی، شخصیت تو ہمیشہ چلی جائے گی نا. ہمارا نظام اللہ کی رحمت سے قیامت تک چلے گا، اور پوری دنیا میں ہمارے وہ موجود ہیں، پاکستان میں بھی، پاکستان سے لے کے خیبر تک. تو جناب اللہ آپ اس کے ٹینشن بالکل نہ لیں، اور لینا بھی نہیں چاہیے. انشاءاللہ یہ ادارے کے جو کام کاج ہیں نا وہ نظام پہ چل رہے ہیں، شخصیت پہ نہیں چل رہے ہیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا بشیر فاروقی. یہ معجزہ ہے، سیلانی معجزہ ہے. سیلانی جو کچھ کر رہا ہے وہ معجزہ ہے، اور آپ نے اس کی اتنی تفصیل شاید کبھی اس سے پہلے نہ سنی ہو. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ ہم اس چیز کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ نے دیکھا انکریڈیبل اسٹوری ہے، انکریڈیبل اسٹوری ہے. کہیں بھی دنیا میں اس قسم کی اسٹوری شاید نہ ہو، مگر بہت بہت زبردست اسٹوری ہے. سیلانی معجزہ ہے، بشیر فاروقی صاحب معجزہ ہیں. اسی لیے میں نے یہ آج آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ رکھا کہ آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. ساری دنیا میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ.